अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और आपका दिन भी अच्छा गुजर रहा होगा। मैं तूबा कामरान लेकर आई हूँ आपके लिए फरियाद खान के नावल की दूसरी किस्त। लेकिन शुरू करने से पहले मेरी हमेशा की तरह आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे चैनल पर आने वाले ऐसे ही मज़े के नावल्स आपको सबसे पहले पढ़ने और सुनने को मिले। तो चलें अब शुरू करते हैं। तुम्हारा हूँ मैं और तुम मेरी, अस्कलम फरियाद खान, एपिसोड 2। एक नया सवेरा फिर से निकल आया था, जिसके बाद सब लोग बेदार होकर अपने बिस्तरों से निकलने लगे थे। असमत खातून ने हज़े मामूल दोनों बच्चों को स्कूल जाने के लिए जगा दिया था और अब दोनों उनकी निगरानी में तैयार हो रहे थे। दादी, आप पोनी ठीक से नहीं बनाती, स्कूल में लूज़ हो जाती है, मुनज़्ज़ा ने शिकवा किया, जो स्कूल यूनिफॉर्म की ग्रे कलर की फ़्रॉक पहने ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी। अब बेटा, मेरे बूढ़े हाथों में जितनी जान है उतना काम कर देती हूँ मैं, उन्होंने उसके सिल्की बालों में ब्रश करते हुए जवाब दिया। माया भी पास खड़ा अपने यूनिफॉर्म की सफ़ेद शर्ट के बटन लगा रहा था। क्या मैं आपकी पोनी बना दूँ? तभी वहाँ एक मीठी सी नई आवाज़ उभरी। तीनों ने चौंक कर देखा तो अमरीन पास खड़ी थी। आप कौन? दोनों बच्चे उसे देखकर हैरान हुए, क्योंकि कल इनका उससे सामना नहीं हुआ था। बस यूँ समझे कि मैं आपकी नई दोस्त हूँ, आप दोनों मुझसे दोस्ती करोगे? उसने खुश अखलाक़ी से कहते हुए मुसाफिर के लिए हाथ आगे बढ़ाया। उसका हाथ थामने के बजाय दोनों बहन भाई एक दूसरे को देखने लगे। चेहरे पर नरम तासुर लिए असमत खातून चुपचाप ये सब देखने लगी। हम स्ट्रेंजर से फ्रेंडशिप नहीं करते, मायर ने लिया दिया से जवाब दिया। ये तो अच्छी बात है, किसी भी स्ट्रेंजर से जल्दी फ्रेंडशिप नहीं करनी चाहिए। आप दोनों तो बहुत जीनियस हो, अमरीन ने बुरा माने बिना सराहा। लेकिन क्या आप इस स्ट्रेंजर को एक चांस नहीं दोगे? अगर मैं आपको अच्छी लगूं तो मुझसे फ्रेंडशिप कर लेना, वरना मत करना, ठीक है? उसने मज़ीद कहते हुए बीच की राह निकाली तो दोनों सोच में पड़ गए। असमत खातून ने भी अमरीन को अपने अंदाज से सब हैंडल करने दिया। ठीक है, दोनों ने नतीजे पर पहुंचकर एक ज़बान फ़ैसला सुनाया, जिससे असमत खातून और अमरीन को मुस्बित उम्मीद मिली। थैंक यू, तो अब इसी खुशी में आपकी पोनी बना दूँ मैं? उसने सलीके से मुनज़्ज़ा से इजाज़त चाही। उसने इस बात में सर हिला दिया। अमरीन उसकी पोनी बनाने लगी। आपके बाल तो बहुत प्यारे हैं माशाल्लाह। अमरीन ने उसे कंधे से नीचे आते सिया रेशमी बालों की तारीफ़ की। देखो, ठीक बनी है। पोनी बनाकर अमरीन ने उसकी राय मांगी तो मुनज़्ज़ा शीशे में बगौर ख़ुद को देखने लगी। उसके बाल ऊंची सी नफीस पोनी में बेहद खूबसूरत लग रहे थे। ठीक है, उसने सर हिलाकर ग्रीन सिग्नल दिया। अमरीन मुस्कुरा दी। आपकी टाई बांध दूँ मैं? अब वो मायर की जान मुतवज्जह हुई, जो ग्रे टाई पहनने लगा था। थैंक्स, बट मुझे बांधना आती है, उसने साफ इनकार कर दिया। हालांकि वो ज़्यादा नफासत से टाई नहीं बांध सका था, लेकिन अमरीन ने भी पहले ही रोज़ ज़िद बहस करने से गुरेज़ किया। फिर दोनों बच्चे असमत खातून के साथ नीचे डाइनिंग रूम में चले गए और अमरीन भी उनके स्कूल बैग लेकर नीचे आ गई। साहिल, असमत खातून, मायर और मुनज़्ज़ा ने हज़्ब मामूल एक साथ नाश्ता किया, जबकि अमरीन ने मुलाजमा के साथ किचन में नाश्ता करने को ही तरजीह दी कि वो उनके घर की फ़र्द नहीं थी। नाश्ते के बाद साहिल ऑफिस रवाना हो गया और बच्चों की भी स्कूल बस उन्हें पिकअप करके ले गई, जिसके बाद अमरीन असमत खातून से बच्चों की छोटी बड़ी पसंद नापसंद पूछकर उसे नोट करने बैठ गई। साहिल एक अहम मीटिंग के लिए इस वक्त अपने कुछ एम्प्लॉयज़ के हमरा एक आलीशान 5 स्टार होटल में आया हुआ था। काफ़ी देर जारी रहने के बाद अब मीटिंग इख्तिताम पजीर हुई थी, जिसके बाद वो लोग बाहर जाने लगे थे। तभी सामने से आते शख्स को देखकर साहिल के तेज़ी से कदम उठते मुधम हुए और चेहरे पर एक नागवार रंग उभरा। अरे साहिल साहब, आप यहाँ? सामने से आने वाला शख्स भी खुशगवार हैरत से कहता उसके मुकाबिल रुका। उसके साथ ही गालिबन उसके चंद एम्प्लॉयज़ थे। बादामी कलर का 3 पीस पहने वो शख्स जवान साहिल के मुकाबले उम्र रसीदा था, लगभग 45 या 50 साल का। चेहरे पर सियाह सफ़ेद फ्रेंच शेव थी और सर के सियाह सफ़ेद बाल भी नफासत से सेट किए हुए थे। दोनों के कद काठ में कोई ख़ास फ़र्क नहीं था, बल्कि साहिल उससे ज़्यादा खूबरू था, लेकिन एक चीज़ में वो साहिल से आगे था और वो थी दौलत। अगर साहिल करोड़पति था तो वो अरबपति था। आपसे बात कर रहा हूँ मैं। साहिल को खामोश पाकर वो दोबारा बोला, मगर मुझे तुमसे बात करने का कोई शौक़ नहीं है। बेहतर है मेरा वक्त बर्बाद ना करो।
اس کی خوش مزاجی کے برعکس ساحل نہایت سختی سے بولا، لوگ ترستے ہیں ظفر کرمانی سے بات کرنے کے لیے، اور ایک آپ ہیں کہ آپ کے مزاج ہی نہیں ملتے۔ کرمانی پر اس کی سختی کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ لوگ تو اکثر غصے میں قتل بھی کر دیتے ہیں، تو میں بھی کر دوں؟ اس نے بنا لگی لپٹی کے طنز مارا۔ کرمانی کا قہقہ بے ساختہ تھا۔ لگتا ہے ابھی تک غصہ ہو۔ اس کا ہلکا پھلکا انداز چپتا ہوا تھا۔ خیر، میں تو بس یہ کہنے کے لیے رکا تھا کہ 2 مہینے بعد ہاشمی گروپس جو اربوں کا پروجیکٹ لانچ کرنے جا رہے ہیں، اسے لینے کے لیے سبھی بہت پرجوش ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ تم بھی خوب تیاری کر رہے ہو، تو سوچا گڈ لک کہہ دوں۔ اس نے بے نیازی سے وجہ بتائی جس میں ساحل کو کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ گڈ لک، اور سنبھل کر رہنا۔ ایسا نہ ہو کہ پہلے میں تمہاری بیوی لے گیا، اب یہ پروجیکٹ بھی لے جاؤں اور تم کچھ نہ کر سکو۔ اس نے ذرا قریب آ کر کمینی سی سرگوشی کی۔ دونوں کے امپلائیز آپس میں چیمگوئیاں کرنے لگے تھے، جبکہ نہایت سنجیدہ تاثر کے ساتھ کھڑے ساحل نے فوری طور پر کوئی جواب نہیں دیا۔ کرمانی زخموں پر نمک چھڑکنے کے بعد کمینگی سے ہنستا اس کے پاس سے گزر کر جانے لگا۔ بات سر کرمانی، ساحل کی سپاٹ آواز پر وہ رک کر پلٹا۔ اسے ساحل کا سفر کے سامنے یوں پکارنا ناگوار گزرا تھا۔ یہ پروجیکٹ کوئی بے وفا عورت نہیں ہے کہ جسے تو اپنی دولت کا سب باکس دکھائے گا اور وہ سب چھوڑ چھاڑ کر تیرے پاس چلی آئے گی۔ اسی لیے اس بار سنبھل کر رہنے کی ضرورت تجھے ہے، دوسروں کا چھین کر کھانے والے۔ ساحل نے اس کے مقابل کھڑے ہو کر آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بے خوف و خطر کہا اور اپنے امپلائیز کے ساتھ وہاں سے چلا گیا۔ سب کے سامنے ہوئی اس تذلیل پر کرمانی پیچ و تاب کھا کر رہ گیا تھا۔ وہ یہاں رکا تھا کہ ساحل پر وار کر سکے، مگر اس کے سنار والے 100 وار پر ساحل کا ایک لوہار والا بھاری ثابت ہوا تھا۔ سیاہ لینڈ کروزر پوری رفتار سے سڑک پر دوڑ رہی تھی اور اتنی ہی تیزی سے پچھلی نشست پر بیٹھے ساحل کے ذہن میں سوچوں کی آندھیاں گردش کر رہی تھیں۔ وہ ایک ٹھہری ہوئی شخصیت کا حامل ٹھنڈے مزاج کا شخص تھا، اسی لیے ہر وقت اپنے بے پناہ غصے کو قابو کر کے تماشوں سے بچ جاتا تھا۔ لیکن تھا تو وہ بھی انسان، ایک ایسا انسان جس کی بیوی نے اس کی والہانہ محبت پر بے شمار دولت کو ترجیح دی تھی۔ اسے یاد تھا کہ فروا نے کبھی اس کی محبت کا جواب اتنی محبت سے نہیں دیا تھا جتنا وہ مستحق تھا، اور نہ ہی کبھی کسی بات پر اس نے اظہار تشکر کیا تھا، بلکہ وہ تو اور کے بعد بھی اور کی خواہ ہی رہی تھی۔ فلیش بیک: پتہ ہے مسز شمس کی پارٹی میں جب ہم پہلی بار ملے تھے نا، میں نے تبھی سوچ لیا تھا کہ تمہیں ہی اپنی دلہن بنا کر اس گھر میں لاؤں گا، اور دیکھو میں لے آیا۔ آف وائٹ شیروانی میں تیار ساحل کی خوشی دیدنی تھی۔ وہ اس وقت پھولوں سے سجی سیج پر اپنی حسین دلہن کے سامنے بیٹھا تھا جس کے حسن کو زیور اور میک اپ نے ایسے 4 چاند لگا دیے تھے کہ نظر ہٹائے نہیں ہٹ رہی تھی۔ اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں، بلکہ تمہیں تو میرا شکر گزار ہونا چاہیے کہ میں نے تمہارا رشتہ قبول کیا، ورنہ ایک سے ایک اعلیٰ رشتے لائن میں لگے ہوئے تھے۔ فروا نے اسی ادائے بے نیازی سے جواب دیا جو اکثر حسن والوں کا خاصہ ہوتی ہے۔ بالکل، میں تمہارا شکر گزار ہوں اور تفصیل سے شکریہ کہنے کے لیے بہت بے قرار بھی ہوں۔ وہ معنی خیزی سے کہتے ہوئے قریب جھکا۔ پہلے میری منہ دکھائی۔ فروا نے اسے پرے کرتے ہوئے ہتھیلی آگے کی۔ ساحل نے سائڈ ٹیبل کی دراز کھول کر اس سے ایک سرخ مخملی ڈبہ نکال کر اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ فروا نے ڈبہ کھول کر دیکھا تو اس میں جدید طرز کے 2 نہایت ہی خوبصورت سونے کے کنگن تھے جس پر اصلی ہیرے لگے ہوئے تھے۔ میں پہناؤں؟ ساحل نے بڑے چاؤ سے پوچھا۔ یہ کیا، صرف کنگن؟ فروا کی امیدوں پر اوس گر گئی۔ ہاں کیوں، تمہیں پسند نہیں آئے؟ وہ متعجب ہوا۔ ٹھیک ہے، لیکن میں سب کو کیا بتاؤں گی کہ میرے شوہر نے مجھے منہ دکھائی میں بس کنگن دیے؟ اس کا انداز نروٹھا سا تھا۔ پہلی رات کا تحفہ لوگوں کو بتانے کے لیے اہم نہیں ہوتا ہے فروا، اس نے نرمی سے سمجھایا۔ میرے لیے ہوتا ہے۔ تم مجھے کوئی اچھا سا قیمتی ڈائمنڈ سیٹ نہیں دے سکتے تھے؟ اس کے برعکس وہ تنک کر بولی۔ اب مجھے تمہاری پسند ناپسند اتنی کہاں معلوم تھی، لیکن تم پریشان نہ ہو، ہم کل ہی جویلر کے پاس چلیں گے اور وہاں تم جو چاہو خرید لینا، ٹھیک ہے؟ اس نے منٹوں میں مسئلہ حل کر کے بات ہوا میں اڑائی۔ پکا؟ فروا نے آئی برو اچکائی۔ بالکل پکا میری جان، ساحل نے کہتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر لبوں سے لگایا۔ حال صاحب کھڑکی پر ہوئی دستک کے باعث ساحل یکدم ماضی سے چونک کر حال میں واپس آیا۔ گاڑی سگنل پر رکی ہوئی تھی۔ اس نے بٹن دبا کر کھڑکی کا شیشہ نیچے کیا۔ صاحب اپنی بیوی کے لیے گجرے لے لو صاحب، صبح سے بالکل بکری نہیں ہوئی ہے۔ کمسن لڑکے نے جلدی سے یوں منت کی گویا دوبارہ بولنے کا موقع نہیں ملے گا۔ لاؤ دو۔ کوئی انکار تکرار کرنے کے بجائے ساحل نے مثبت جواب دیا تو لڑکے نے کھل کر جلدی سے 2 گجرے اس کی جانب بڑھا دیے۔
साहिल ने गजरे लेकर सीट पर रखे और कोट की जेब से वॉलेट निकालकर एक 500 का नोट उसकी जानिब बढ़ा दिया। खुले नहीं हैं साहब मेरे पास। बच्चे को मायूसी हुई। मैंने मांगे ही कब हैं, रख लो। उसके सादा से जवाब पर लड़के के चेहरे पर खुशी दौड़ गई। शुक्रिया साहब, अल्लाह आपको और दे, वो पुरमसरत अंदाज में कहकर चला गया। साहिल ने मुस्कुराकर दोबारा खिड़की का शीशा ऊपर कर दिया, जिससे बाहर का शोर बाहर ही रह गया। ड्राइवर चुपचाप बैक व्यू मिरर से ये सब देख रहा था, मगर वो मुलाजिम था, इसलिए पूछने की जुर्रत नहीं कर सकता था कि आपकी तो बीवी ही नहीं है, तो फिर आपने ये गजरे क्यों खरीदे? तुम्हारी शादी को कितने साल हो गए हैं इश्तियाक? साहिल ने सीट पर से गजरे उठाते हुए पूछा। यही कोई 15-16 साल, उसने फ़ौरन जवाब दिया। तोहफे देते हो अपनी बीवी को? अगला सवाल मज़ीद हैरानकुन था। हम गरीब लोग हैं साहब, खर्चे ही इतने होते हैं कि ये तोहफे के चोंचलों के लिए कुछ बचता ही नहीं है, उसने झिझकते हुए अपने हालात बताए। तोहफे का मतलब कीमती ज़ेवर या कपड़े नहीं होता, खुलूस से दी गई हर चीज़ तोहफ़ा होती है। साहिल ने गजरों को उंगली में घुमाते हुए, जिनकी खुशबू उसकी सांसों में समा रही थी। जो वफाशुआर औरत होती है ना, वो अपने शौहर की तरफ से दी गई मामूली से मामूली चीज़ की भी कदर करती है और उसे पाकर खिल उठती है। लिहाजा उसे कुछ न कुछ तोहफे में देते रहा करो, फिर बेशक वो एक फूल ही क्यों ना हो, क्योंकि तुम खुश नसीब हो कि तुम्हारी बीवी इन हालात में भी अब तक तुमसे वफ़ा निभा रही है। उसका अंदाज़ सादा था, मगर बात बहुत गहरी थी। ये लो, ये अपनी बीवी को दे देना अपनी तरफ से, खुश हो जाएगी। साहिल ने गजरे उसकी जानिब बढ़ाए, जिन्हें उसने जी अच्छा कहकर लेते हुए डैशबोर्ड पर रख दिया और इसी पर सिग्नल खुलने के बायस गाड़ी आगे बढ़ा दी। मगर आज फिर वही सवाल उसके जहन में उठा था कि एक औरत से ज़ख्म खाने के बाद भी साहिल अब तक रिवायती मर्दों की तरह औरत ज़ात से बदजन क्यों नहीं हुआ था, और क्यों आज भी वो हर वफाशुआर औरत की इज़्ज़त करता था। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are पढ़ कर कॉपी पर टेबल लिखती मुनज़्ज़ा फिर अटकी। 2 3s are 6। आपको पहले भी बताया था मुनज़्ज़ा, लेकिन आप बार बार भूल जाती हैं, दरमियानी उम्र के ट्यूटर ने टोका, जो टाइम पूरा होने के बाद अब अपना सामान बैग में रख रहे थे। सॉरी सर, मैं फिर याद करती हूँ, वो धीरे से कहकर दोबारा बुक में लिखा टेबल देखने लगी। दोनों बच्चे इस वक्त लिविंग रूम में बैठे ट्यूटर की निगरानी में होमवर्क कर रहे थे, जबकि अमरीन भी एक सिंगल सोफे पर चुपचाप बैठी ट्यूटर की निगरानी कर रही थी कि वो ठीक से पढ़ा रहा है या नहीं। मायर, बेटा आपके पापा घर पर हैं? ट्यूटर के कहने पर जहाँ सबक याद करते मायर ने उसकी जानिब देखा, वहीं मुनज़्ज़ा भी चौंक गई। सर मैं याद कर रही हूँ, आप प्लीज़ मेरी शिकायत तो ना करें, मुनज़्ज़ा ने घबरा कर टोका। अरे आपकी शिकायत नहीं करनी, कुछ ज़रूरी बात करनी है, उन्होंने तस्दीक की तो मुनज़्ज़ा की सांस बहाल हुई। सर इनके पापा शाम को घर आते हैं, आपको कोई ज़रूरी बात करनी है तो मैं उनकी दादी को बुला देती हूँ। अमरीन ने गुफ्तगू में हिस्सा लिया। जी प्लीज़ बुला दें। उन्हें ये राह बेहतर लगी तो अमरीन ने इस बात पर सर हिलाकर चली गई। थोड़ी देर बाद असमा खातून के हमरा वापस आई। अस्सलाम वालेकुम। वो अपनी जगह पर से खड़े हुए। वालेकुम अस्सलाम, जी कहिए। उन्होंने बुलावे की वजह जाननी चाहिए। दरअसल मैडम मैं लाहौर शिफ्ट हो रहा हूँ, वहाँ मुझे एक अच्छी जॉब ऑफ़र हुई है, इसीलिए अब मैं मज़ीद बच्चों को पढ़ाने नहीं आ सकूँगा। उन्होंने आजिज़ी से मुद्दा बयान किया, जिसे सुनकर मायर और मुनज़्ज़ा के चेहरों पर शरीर से खुशी उमड़ आई। ओह, तो ये बात आपको पहले बतानी चाहिए थी ना, ताकि हम दूसरे ट्यूटर का इंतज़ाम कर लेते। वो थोड़ी मुतफक्किर हुई। जी मैडम, दरअसल जहाँ मैंने अप्लाई कर रखा था वहाँ से इतनी जल्दी हाँ में जवाब आने की उम्मीद नहीं थी। आज सुबह ही उनकी तरफ से मेल आई है तो आपको बता दिया। कुछ दिनों तक मुझे वहाँ जाना है, तो अब मैं कल से नहीं आऊँगा। उन्होंने वजाहत की तो असमत खातून सोच में पड़ गईं। ठीक है, आप जा सकते हैं, और फ़ीस वगैरह के जो भी मामलात हों इनके फ़ादर से फ़ोन पर डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है ना आंटी? बुलाकर अमरीन ही बोल पड़ी। हाँ ठीक है, उन्होंने भी इसकी तायद की। ओके, बहुत शुक्रिया, उन्होंने कहते हुए सोफे पर से अपना बैग उठाकर कंधे पर लटकाया और बाहर की जानिब बढ़ गए। बताओ ज़रा, अब दूसरा ट्यूटर कहाँ से ढूंढेंगे इतनी जल्दी? असमत खातून को फ़िक्र हुई। अगर आप बुरा ना माने तो कुछ दिन मैं पढ़ा कर देखूँ बच्चों को। अमरीन की बात पर इत्मीनान से पुष्ट से टेक लगाए बैठे मायर और मुनज़्ज़ा सीधे हो गए। अभी तो उन्होंने ट्यूटर से जान छूटने का ठीक तरह से जश्न भी नहीं मनाया था कि अमरीन ये बेड़ा उठाने को तैयार हो गई थी। तुम पढ़ा लोगी? जी बहुत आराम से, बल्कि मैंने देखा कि ये ट्यूटर बच्चों को समझाने के बजाय रट्टा लगवा रहे थे, तभी तो मैंने इन्हें आसानी से जाने दिया। उसके फ़ौरी जवाब पर वो सोच में पड़ गईं। दादी, कुछ दिनों बाद पापा दूसरा ट्यूटर लगा देंगे ना? मायर ने मुदाखलत की कि कहीं वो अमरीन की बात से इत्तेफाक ना कर लें। हाँ, तो जब तक नया ट्यूटर नहीं आता मैं तब तक पढ़ा लेती हूँ। अमरीन ने इत्मीनान से बीच की राह निकाली।
ہاں یہ صحیح ہے، دوسرا ٹیوٹر ملنے میں بھی تھوڑا وقت لگے گا نا، تب تک تم پڑھا لو ان دونوں کو۔ انہیں یہ بات مناسب لگی، جبکہ ماہر اور منزہ کا منہ لٹک گیا۔ دیکھو، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ چیزوں کو اگر رٹنے کے بجائے سمجھا جائے تو وہ آسانی سے یاد ہو جاتی ہیں۔ کہے کے مطابق امرین اگلے روز انہیں پڑھانے میں بیٹھ گئی تھی، جسے دونوں شکلوں پر 12 بجائے سن رہے تھے۔ دونوں نے کل ساحل کے سامنے بھی یہ عرضی رکھی تھی کہ انہیں امرین سے نہیں پڑھنا، کوئی نیا ٹیوٹر لگا دیں، اور وجہ یہ تھی کہ نئے ٹیوٹر کے آنے تک کچھ دن یہ لوگ ہوم ورک سے آزاد ہو کر انجوائے کرنا چاہتے تھے۔ لیکن جب ساحل نے بھی عصمت خاتون کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے انہیں فی الحال امرین سے پڑھنے کا حکم دیا تو ان کی آخری امید پر بھی اوس گر گئی۔ اب جیسے کہ یہ 2 کا ٹیبل ہے، اسے رٹنے کے بجائے آج ہم سمجھتے ہیں کہ ایکچوئل میں یہ کیا ہے۔ اس نے میز پر کھلی کتاب کو دیکھا۔ بیسیکلی جو یہ ٹیبلز ہوتے ہیں یہ کسی بھی نمبر کو جلدی پلس کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر منزہ کے پاس 2 روپے ہیں، ماہر کے پاس 2 روپے ہیں اور میرے پاس بھی 2 روپے ہیں، تو ہم سب کے پاس ٹوٹل کتنے ہوئے؟ اس نے منزہ سے سوال کیا۔ 6 روپے، منزہ نے گن کر جواب دیا۔ بالکل، اور ہم ٹوٹل کتنے لوگ ہیں؟ 3۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ اگر آپ 2 کو 3 ٹائم پلس کرو گی تو آنسر ہوگا 6، جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ 2 3s are 6۔ امرین نے اس سوال کا جواب سمجھایا جسے رٹنے میں منزہ کل اٹکی تھی۔ منزہ کے تعصب بھی بتا رہے تھے کہ اسے بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ ٹیبل لکھنے کا آسان طریقہ ہے کہ آپ جس نمبر کا ٹیبل لکھ رہے ہو اسے آنسر سے پلس کرتے جاؤ، جیسے کہ 2 3s are 6 آپ کے پاس آنسر آیا۔ اب اگر آپ اس 6 میں دوبارہ 2 پلس کرو تو کتنے ہوں گے؟ اس نے کاپی منزہ کے سامنے کرتے ہوئے پوچھا۔ 6 + 2 8، اس نے سوچ کر جواب دیا۔ گڈ، تو لکھو 2 4s are 8، پھر 8 کو 2 سے پلس کرو۔ امرین کے کہنے پر منزہ نے ویسا ہی کیا اور بہت جلد وہ یہ پلس والا میتھڈ سمجھ گئی، جس کے بعد اس نے منٹوں میں ٹیبل لکھ لیا۔ دیکھا کتنی آسانی سے لکھ لیا نا آپ نے، امرین نے سراہا۔ جی یہ تو بہت ایزی تھا۔ وہ بھی اپنے کارنامے پر خوش ہو گئی تھی۔ آپ بھی سمجھ گئے ماہر؟ اس نے چپ چاپ بیٹھے ماہر سے پوچھا، جو سمجھ تو گیا تھا لیکن ہنوز خاموش تھا۔ مجھے 2 کا ٹیبل پہلے سے ہی یاد ہے۔ منزہ کے برعکس ماہر اب تک سرد مہری کے خول سے باہر نہیں آیا تھا۔ اوکے، تو چلو میں آپ کو اردو سمجھا دیتی ہوں۔ وہ بھی ہار ماننے والی نہیں تھی۔ رات کے قریب 11:30 بج رہے تھے۔ سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں جا کر سو چکے تھے، اسی لیے پورے گھر میں مدھم لائٹس آن تھیں اور خاصا سناٹا ہو رہا تھا۔ ساحل سونے کے بجائے اس وقت بھی کام میں مصروف تھا۔ وہ اپنے کمرے میں موجود صوفے پر بیٹھا ہوا تھا اور سامنے ٹیبل پر رکھے لیپ ٹاپ پر تیزی سے انگلیاں چلا رہا تھا، جبکہ ٹیبل پر چند فائلز بھی بکھری ہوئی تھیں۔ اس نے پل بھر کو ہاتھ روک کر بلیو فاؤنٹین پین اٹھایا اور نزدیک کھلی فائل پر کچھ لکھ کر پین اس کھلی فائل پر ہی چھوڑ کے وہ دوبارہ لیپ ٹاپ کی جانب متوجہ ہوا۔ ابھی وہ یہ کام کر رہا تھا کہ نزدیک رکھا اس کا موبائل رنگ ہوا۔ اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا تو پتہ چلا مینیجر کی کال آ رہی تھی۔ جی شیخ صاحب، اس نے موبائل کان سے لگایا۔ جی میں اس وقت ہاشمی گروپس والے پروجیکٹ پر ہی کام کر رہا ہوں، آپ بتائیں جو کام آپ کو دیا تھا وہ کر لیا؟ اس نے مصروف انداز میں جواب دے کر پوچھا۔ دوسری جانب غالباً شیخ صاحب کو اس کی آواز ٹھیک سے سنائی نہیں دے رہی تھی۔ ہیلو، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اس نے ذرا بلند آواز کہا۔ 1 منٹ رکیں، میں باہر جاتا ہوں، شاید نیٹ ورک پرابلم ہے۔ وہ کہتے ہوئے اٹھا اور سب کچھ یوں ہی چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ قریب 5 منٹ بعد وہ کمرے میں واپس آیا اور اپنی سابقہ جگہ پر بیٹھ کر دوبارہ کام میں مشغول ہو گیا۔ کام کے دوران ساحل نے پھر کچھ لکھنے کے لیے جب فائل پر سے پین اٹھانا چاہا تو دیکھا سیاہ رنگ کا وہ فاؤنٹین پین کھلی فائل پر ہونے کے بجائے ٹیبل پر رکھا تھا۔ وہ پل بھر کو متعجب ہو کر ذہن پر زور دینے لگا کہ وہ پین کہاں چھوڑ کر گیا تھا۔ ذہن نے اسے یاد دلایا کہ اس نے پین فائل پر چھوڑا تھا، مگر اس وقت نظروں کے سامنے وہ پین فائل کے بجائے میز پر رکھا تھا۔ آخر یہ پین خود بخود وہاں سے یہاں کیسے آ گیا؟ کیا اس کے پیچھے کوئی کمرے میں آیا تھا جس نے یہ چھیڑ خانی کی؟ لیکن کون آیا ہوگا اور کیوں؟ تھوڑی دیر وہ یوں ہی پرسوچ سا غور کرتا رہا، پھر یہ سوچ کر سر جھٹکتے ہوئے دوبارہ کام میں مصروف ہو گیا کہ شاید کام کے دوران اسے ٹھیک سے یاد ہی نہیں رہا ہوگا کہ در حقیقت اس نے پین کہاں رکھ چھوڑا تھا۔ کچھ دنوں میں ہی امرین نے اپنی پوری جان لگا دی تھی بچوں کا دل جیتنے کے لیے۔ منزہ کے رد عمل میں تھوڑی بہت لچک آ گئی تھی، لیکن ماہر ہنوز سرد مہری کے خول سے باہر نہیں آنا چاہ رہا تھا۔ لیکن امرین بھی اس کے سرد رویے کو نظر انداز کر کے پوری شدت سے کوشش کرتی رہی۔
ہوم ورک کی ذمہ داری وہ لے چکی تھی، اب ساتھ ہی ساتھ انہیں صبح اسکول کے لیے جگانا، ان کی پسند کا ناشتہ بنانا، واپس آنے پر ان کے کپڑے بدلوانا، کھانا کھلانا، ہوم ورک کروانا، اسکول ڈائری چیک کرنا اور اگلے روز کے لیے بیگ ریڈی کر کے رکھنے والے کام بھی وہ خوش اسلوبی سے کر رہی تھی، جس سے عصمت خاتون بے حد مطمئن تھیں، جبکہ ساحل تو پہلے ہی آفس کے معاملات میں بے تحاشا مصروف تھا۔ اس لیے عصمت خاتون کی زبانی ساری صورتحال جان کر اسے بھی بچوں کی جانب سے اطمینان ہو گیا تھا۔ چلو بیٹا جلدی ناشتہ کرو، پھر اسکول بس آ جائے گی تو جلدی جلدی کرو گے۔ عصمت خاتون نے ناشتے سے کھیلتی منزہ کو ٹوکا۔ ضروری میٹنگ ہونے کے باعث ساحل آج خلاف معمول بنا ناشتہ کے ہی کافی جلدی آفس چلا گیا تھا، اسی لیے امرین بھی ان لوگوں کے ساتھ ناشتے کی میز سے موجود تھی، ورنہ ساحل کی موجودگی میں وہ کافی جھجکتی تھی۔ ناشتہ کرنے کا دل نہیں چاہ رہا دادی، اس نے بیزار شکل بنائی۔ تھوڑا سا تو کھا لو بیٹا، ورنہ اسکول میں لنچ سے پہلے ہی بھوک لگ جائے گی، انہوں نے پیار سے پچکارا تو مگر اس کے تاثر جوں کے توں تھے۔ تبھی امرین کے ذہن میں ایک کوندا لپکا۔ میں ابھی آپ کے لیے ایک مزے کی چیز بنا کر لاتی ہوں، وہ پرجوشی سے کہتے ہوئے اٹھ کر وہاں سے چلی گئی، جس پر دونوں بچوں نے خاص توجہ نہیں دی۔ تھوڑی دیر بعد امرین ہاتھ میں پلیٹ لیے واپس آئی۔ یہ لو، یہ ٹرائی کر کے دیکھو۔ اس نے پلیٹ منزہ کے آگے رکھی جس میں فرائی انڈا تھا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ یہ میٹھا انڈا ہے، کھا کر دیکھو، بہت ٹیسٹی ہوتا ہے، اس نے وضاحت کرتے ہوئے کھانے کے لیے اکسایا۔ منزہ نے ناسمجھی کے عالم میں کانٹے کی مدد سے تھوڑا سا انڈا چکھا تو اس کی زبان کو یہ ذائقہ بہت پسند آیا۔ یہ تو سچ میں بہت ٹیسٹی، اس کی آنکھیں خوشی سے پھیل گئیں۔ اس کے رد عمل پر امرین بھی مسکرائی۔ مائر تم بھی ٹیسٹ کرو، منزہ نے اسے پیشکش کی۔ نو تھینکس، اس نے روکھا سا جواب دے کر دودھ کا گلاس لبوں سے لگا لیا۔ یہ بہت ٹیسٹی ہے، مجھے لنچ میں بھی یہی چاہیے، منزہ نے بے ساختہ فرمائش کی۔ ضرور، میں ابھی آپ کے لنچ باکس میں یہ بنا کر رکھ دیتی ہوں، امرین خوش دلی سے کہتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ لنچ بریک ہونے کی وجہ سے یونیفارم پہنے سارے ننھے منھے بچے اس وقت پلے ایریا میں لگے جھولوں پر کھیل رہے تھے تو کچھ لنچ کھانے میں مصروف تھے۔ مائر اور منزہ بھی ایک گول گول گھومنے والے جھولے پر بیٹھے تھے اور بیچ میں لگی اس کی اسٹیئرنگ نما ہینڈل سے دونوں جھولا گھما رہے تھے۔ تم امرین سے زیادہ بات نہیں کیا کرو منزہ، مائر سنجیدگی سے گویا ہوا۔ وہ احتراماً بھی امرین کو آنٹی نہیں بولتا تھا، لیکن کیوں؟ وہ سمجھی نہیں، کیونکہ وہ بھی باقی سب کی طرح ہمارے پاپا کو ہم سے دور کرنے آئی ہے۔ اس کے انداز میں ناگواری تھی۔ مگر وہ تو پاپا سے ملتی ہی نہیں ہے اور اچھی بھی ہیں، ہمیں بنا ڈانٹے ہوم ورک کرواتی ہیں اور اتنے مزے مزے کی چیزیں بھی بنا کر دیتی ہیں۔ وہ لاشعوری طور پر اس کی حمایت کرنے لگی۔ وہ ایسا اس لیے کرتی ہیں تاکہ پاپا کو لگے کہ وہ بہت اچھی ہے اور پاپا اسے اپنے ساتھ رکھ لیں۔ مائر کا ننھا سا دماغ پوری طرح منفی سوچوں سے بھرا ہوا تھا۔ اوہ، تو اب ہم کیا کریں؟ منزہ کو بھی فکر ہوئی۔ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، مائر رازداری سے گویا ہوا۔ جی تو جناب، اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ 2؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مجھے تو نیکسٹ ایپیسوڈ کا بے صبری سے انتظار ہے کہ آخر آگے ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے اور مائر کے پاس کیسا آئیڈیا ہے، کیا ان کا یہ آئیڈیا کام کرے گا، یہ تو اگلی قسط میں ہی پتہ چلے گا۔ تو جڑے رہیے میرے ساتھ، جلد ملوں گی آپ سے اگلی قسط کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔